عزیزان محترم، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، ایسا بنایا جیسے وہ چاہتا تھا۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ لوگوں نے اگر بنایا تو اللہ نے چیلنج کیا کہ جیسا میں نے بنایا ہے ایسا بنا کے دکھاؤ۔ اس طرح کا تم نہیں بنا سکتے۔ میرا بنایا ہوا ایسا ہے کہ جو فرشتوں سے بھی مقابلہ کرے تو جیت جاتا ہے، جو جنات سے بھی مقابلہ کرے تو جیت جاتا ہے۔ دیکھیں نا اصحاب کتنے تھے، تو جب جنات سے جنگ ہوئی تو فقط شیر خدا ہی لڑا۔ نعرہ حیدری حیدری، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند پر صلوات۔ یہ خلافت چلتی چلتی امام حسین علیہ السلام تک پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ کبھی کسی نانے نے ایسا کہا ہے کہ میں نواسے سے ہوں؟ کبھی کسی کا نواسا یہ کہہ سکتا ہے کہ نانا مجھ سے ہے؟ نہیں نا، کبھی نانا ہوا ہے نواسے سے؟ یہ معاملہ کیا ہے کہ نانا فرما رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں، زہرا کے بیٹے سے حسین سے میں ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ رسول کے بیٹے ہیں حسین، پاک رسول کے بیٹے ہیں۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے علی پاک کے بیٹے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین اولاد ہیں ان کی، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ نانا جو ہے وہ حسین سے کیسے ہو سکتا ہے۔ جب حسین علیہ السلام دنیا میں آئے نا جی، ابھی آپ نے فطرس کی بات سنا، انہوں نے ایک جملہ ہی کہا، یہ فطرس کون ہے؟ لوگ اس کو فطرس بھی پڑھتے ہیں، لفظ ہے فطرس۔ یہ فطرس کون ہے؟ یہ ایک فرشتے کا نام ہے۔ فطرس ایک فرشتہ ہے جس نے فرشتوں کے ساتھ پرواز کی۔ پرواز کرتے کرتے اس نے پرواز کر کے آگے نکلا، جیسے ہی آگے نکلا تو اس نے فرشتوں کو دیکھ کے کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ نعرہ حیدری، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند پر صلوات۔ مجھ جیسا کون ہے؟ تو اللہ نے اس کو عطاب دے دیا، سزا دے دی، اس کو تکلیف میں ڈال دیا، اس کو ایسی وادی میں پھینک دیا، تکلیف میں ڈال دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آسمان سے ایک غول گزرا، یعنی گروہ گزرا، تو فطرس کی نظر پڑی۔ فطرس نے دیکھا کہ یہ تو جبرائیل جا رہے ہیں، یہ تو میکائیل جا رہے ہیں، اسرافیل جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی آواز میں صدا بلند کر کے کہا السلام علیکہ یا جبرائیل، میرا سردار جبرائیل میرا سلام ہو۔ تو جبرائیل نے کہا وعلیکم السلام۔ جبرائیل سے اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا، مجھے تو سزا ملی ہے، مجھے تو کوئی رابطہ ہی نہیں، میرا ٹیلی فون ہی کنیکشن ہی کاٹ دیے گئے ہیں، تو میں تو رابطہ نہیں کر سکتا۔ تو اچھا رابطہ، بسم اللہ جی، تو رابطہ کرنا ہے تو آپ ہی فرمائیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں فطرس تمہیں نہیں پتا، اللہ کے رسول کے گھر حسین کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، تو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اچھا تبھی میں کہوں اتنی بڑی خوشبوئیں لگا کے، اتنے بڑے سج سنور کے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔
صاحب توجہ میری طرف رکھیے، تو وہاں جا رہے ہو تو مجھے بھی لے چلو، کوئی کتاب دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو سزا اللہ دے بغیر اللہ کے پوچھے، کیا جرت ہے جبرائیل لے جائے؟ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند در سلام۔ کیا جرت ہے؟ کوئی اللہ سزا دے تو کوئی لے جا سکتا ہے، کوئی بلا سکتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ بھی نہیں بلا سکتے کہ بھائی بغیر اللہ کے پوچھے میں اجازت دے دوں، نہیں، جبرائیل کی بھی جرت نہیں ہے، کیونکہ خالق ہے، اس کی اجازت ضروری ہے۔ کوئی کتاب دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ اللہ نے اجازت دی ہو یا جبرائیل نے پوچھا ہو، بس جبرائیل کو جب اس نے کہا نا کہ حسین کی آمد کی مبارکباد میں بھی دینا چاہتا ہوں، تو جبرائیل نے کہا اٹھاؤ اسے، اٹھا کے لے آئے، وہاں لے آئے جہاں کمرہ سجا ہوا تھا، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا بھی بیٹھے ہوئے تھے، حسین جھولے میں تھے، توجہ ہے، حسین علیہ السلام جھولے میں تھے، پنگھوڑے میں تھے۔ جبرائیل کو آتے دیکھ کر رسول خدا کو فرما دینا چاہیے تھا، اور جبرائیل اتنی کالیاں نہ کریا کر، اتنی جلدیاں نہ کریا کر، یہ کیوں لے کے آیا ہے اس کو؟ تمہیں نہیں پتا اللہ نے سزا دی ہے، کیوں لے کے آیا ہے؟ جبرائیل سے نہیں پوچھا، رسول خدا فرماتے کس کو لے کے آئے ہو؟ کہا فطرس کو لے کے آیا ہوں۔ کہا اچھا وہ فطرس جس کے پر جل گئے ہیں، جس کو تکبر لے گیا تھا، جس نے کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے، اچھا اسے لے کے آئے ہو؟ جی مولا یہ مبارکباد دینا چاہتا ہے۔ جب اس نے مبارکباد پیش کی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہمارا سائل ہے، اس نے ہم سے مانگا ہے تو ہم حسین کی آمد کی خوشی میں تمہیں حکم دیتے ہیں، حسین سے نہیں اس کے پنگھوڑے سے مس کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند در سلام۔ بسم اللہ۔ ہم کیا کہیں کہ کیوں کہ ہمیں پیارا حسین ہے، دیکھو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے۔ فطرت سے پوچھئے چاہے راہب سے پوچھئے، فطرت سے پوچھئے چاہے راہب سے پوچھئے، کشتی بھمر میں ہو تو کنارہ حسین ہے۔ نعرہ حیدری، یا الہی، کیا بات، آپ سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں۔ خالی جھولیاں آئے ہیں، جھولیاں بھر کے لے جائیں، یہ حسین کا دروازہ ہے، مس کرو اسے پنگھوڑے سے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کل کو انہی کے پنگھوڑے کی شبیہ کو بدعت نہ کہنا، یہ خود تو خود ہے، یہ تو بہت بلند ہے، ان سے نسبت جس کی چیز کو ہو جائے نا وہ بھی باعث شفا ہو جاتی ہے۔ پنگھوڑے کو نسبت ہو گئی ہے، حسین سے نہیں، حسین کے پنگھوڑے سے مس کرو۔ جیسے جبرائیل نے اٹھا کے، حالانکہ جبرائیل بھی شفا دے سکتے تھے، رسول خدا بھی شفا دے سکتے تھے، مگر حسین کی عظمت دکھانا مقصود تھا۔ مس کیا، جب مس کیا نا تو جبرائیل نے مس کیا تو اس کے پر نکل آئے۔ بندے کہتے ہیں نا یہ دیتے بڑے پر نکل آئے، تو واقعاً اس کے پر نکل آئے۔ جب پر نکل آئے نا جی تو وہ اڑا سب سے آگے بلندی پہ،
تو پیچھے مڑ کے جبرائیل کی طرف دیکھا، میکائیل کی طرف دیکھا، اسرافیل کی طرف دیکھا، سب نے کہا بڑی بڑکے لگا رہا ہے، بڑی چیخو پکار ہے، بڑا دوڑے لگا رہا ہے، بڑا آگے جا رہا ہے، کیوں پھر فخر میں جا رہا ہے؟ کہا مم مثلی، پھر اس نے کہہ دیا مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے؟ جب اس نے کہا نا مجھ جیسا کون ہے، جبرائیل نے کہا پہلی سزا بھول گیا جو پھر کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، پہلے جو سزا ملی تھی نا اس وقت میرے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، اب دلیل ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، جسے حسین آزاد کرے اسے کوئی غلام نہیں بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ خدا کی قسم کہتا ہے اب میرے پاس دلیل ہے، اس وقت دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا حسین کا آزاد کرتا ہوں، انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، اور جسے حسین آزاد کر دے اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ ابھی آپ نے فرمایا نا جی راہب کی بات کر رہے تھے، چلیں بات آ گئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا، تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے یہ راہب کون تھا، یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں، جیسے شیعہ میں سنی میں مولوی ہوتے ہیں نا جی، یہ ان کے مولوی کا نام راہب ہے، نیک لوگوں کو۔ ویسے مولوی انہیں نیک نہیں ہوتے، ایویں میں تو کہہ دیتا ہے انہیں نیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ مولوی اگر صحیح ہو جائے خدا کی قسم فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ فتنہ ڈالنا ہی مولوی نے ہے، مولوی نے ہی تو پھڈا ڈالا ہے۔ اچھا جب بھی شیطان اچھی شکل بنا کے آتا ہے تو مولوی کی بنا کے آتا ہے۔ ابلیس کسے کہتے ہیں؟ ابلیس کے لفظی معنی کیا ہے کہ اوپر سے اور اندر سے اور، اوپر سے اور اندر سے اور۔ منافق کو ابلیس کہتے ہیں۔ پتہ چلا علی کا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے۔ نعرہ حیدری، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ تو عزیزان محترم راہب آیا، یا رسول اللہ مجھے بیٹا چاہیے۔ فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے۔ کہا مولا مجھے بیٹا چاہیے۔ کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ کہا مولا مجھے بیٹا چاہیے۔ فرمایا لوح محفوظ پہ نہیں ہے۔ بھائی نہ لوح محفوظ پہ لکھا ہے نہ تیری تقدیر میں ہے، تیرے لیے بیٹا ہے ہی نہیں۔ جب کہا مجھے بیٹا چاہیے، کہا تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اب پہلی دفعہ رسول سے لینے آیا تھا، اب رسول نے فرمایا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں دے نہیں سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں دے نہیں سکتا، فرمایا تیرے مقدر میں نہیں ہے، تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ ہماری مجبوری کوئی نہیں، ہم دے سکتے ہیں لیکن تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نہیں دیں گے، کون دے گا؟ آج دے گا محمد، لیکن میں نہیں، حسین محمد دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
کہ حسین تھے. حسین نے دیکھا نانا کے دربار سے یہ بندہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, واپس آ رہا ہے, بڑا مایوس ہے, چہرہ بڑا مرجھایا ہوا ہے. حسین علیہ السلام قریب آئے, آ کے کہتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ کہا جی اولاد مانگی تھی لیکن اولاد ملی نہیں. فرمایا بغیر وکیل کے چلا گیا. ماشاءاللہ نعرہ حیدری. اتنی بڑی عدالت تھی, کسی کو تو سہارا بنایا ہوتا. مجھے تو لے کے چلو, چلو آؤ ہم اولاد تمہیں دلاتے ہیں. جا کے اسی طرح مجمع سجا ہوا ہے, گئے, جا کے رسول خدا کو دیکھا, دیکھ فرمایا نانا میرا سلام, اور میری جان حسین میرا بھی سلام. ہاں میرا لال. سینے سے لگایا, کوسا لیا, کاندھوں پہ بٹھا دیا, کاندھوں پہ بٹھا کے کہا حسین کیا چاہتا ہے؟ عرض کی نانا جان یہ اولاد مانگنے آیا ہے. بیٹا اس کے مقدر میں نہیں ہے. اچھا نانا ہم نے ایک دیا. تقدیر میں, نانا کہتے تقدیر میں نہیں ہے. اچھا نانا ہم نے دوسرا بھی دیا. بیٹا اس کے لوح محفوظ میں لکھا ہی نہیں ہے. اچھا نانا ہم نے تیسرا بھی دیا. نانا اس کے مقدر میں کیوں نہیں ہے, ہم نے تیسرا بھی دیا. رسول فرماتے ہیں اس کی قسمت میں نہیں ہے. کہا ہم نے چوتھا دیا. رسول فرماتے جا رہے ہیں نہیں ہے اس کی تقدیر میں, اس کے مقدر میں. حسین بڑھاتے جا رہے ہیں. جب 7 پہ پہنچے نا, یہ راہب قدموں پہ گر کے کہتا ہے تیری ماں کی عظمت کے صدقے میری لاکھ جان تجھ پہ قربان, مجھے 7 کافی ہے, تو ایک دفعہ مجھے عطا کر دے. یہ جب آئیں گے یہ 7 کے ساتھیں تیرے غلام نہ بناؤں. برائے خشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات. بھائی حسین وہ ہے جب بچے نخرہ کرتے ہیں نا جی تو ماں باپ ان کی بڑی مانتے ہیں. اب حسین کرے نخرہ تو کرے بھی نانا کے سامنے. نانا ہمیں کل کپڑے چاہیے. اچھا نانا سے کہا جا رہا ہے نانا کپڑے چاہیے. نانا نے کہا ماں سے مانگو. بھائی نانا خود بھی دے سکتے تھے, فرمایا ماں سے مانگو. گئے اماں کل کپڑے چاہیے. ماں نے کہا ہم نے درزی کو دے دیے. خدا کی قسم بتائیں بی بی نے کپڑے خریدے تھے, کسی درزی کو دیے تھے؟ نعوذ باللہ کیا یہ جھوٹ تھا؟ نہیں. بتانا مقصد یہ تھا صادق وہ ہوتا ہے جو دیکھ کے بتائے تو سچ ہو. جی اس سے کیا کام بڑا ہو سکتا ہے؟ تو کہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ محمد والی محمد اس بیٹے کو بڑے لاڈ سے پالا ہے. بس میں مسائل کی طرف آنے لگا ہوں, ایک جملہ سن لیں. تو جناب حسین نے کہا کہ کپڑے چاہیے. ماں نے کہا درزی کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی کر, تو آج جبرائیل نہیں جانا بن کے, جبرائیل بن کے نہیں جانا. خالق کیا بن کے جاؤں؟ کہا تو نے جا کے کہنا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. 2 سوٹ لے جا, 2 کپڑے 2 سوٹ لے جا. دونوں وائٹ رنگ کے تھے, دونوں وائٹ رنگ کے تھے, سرخ نہیں تھا, یہ گرین نہیں تھا, یہ بعد میں بنے, دونوں سفید تھے. اچھا جب لے کے آئے نا, اب اولاد دیکھیں, صدیق کی صدیق اولاد ہے, صدیقہ کی صدیق اولاد. جب دیکھا کہ جبرائیل آج خیاط بن گیا ہے, درزی بن گیا ہے, تو جبرائیل سے کہا ہمیں کپڑے پسند نہیں ہیں. بھیجے کس نے ہیں؟ اللہ نے. کہا ہمیں پسند نہیں ہے. وہی آپ چپ کر گئے, یہ روایت ہے. کہا ہمیں پسند نہیں ہے. کہا کیسے پسند نہیں ہے؟ کہا مجھے سرخ رنگ چاہیے تھا. مولا حسن فرماتے مجھے سبز چاہیے تھا. اسی وقت پہلے درزی بنا, پھر رنگ ساز بنا.
نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ ساز بن گیا، رنگ کرنے والا، رنگ ساز بن گیا۔ بس ایک جملہ میں بتا کے مسائل کی طرف آنے لگا ہوں۔ حسین کی عظمت اتنی ہے کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ شوہر نے کہا میں تو یہاں تھا نہیں، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ حرام زادہ ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کے رسول کی رسالت کی پابند ہوں، مولا کو رسول خدا مانتی ہوں، میں بری نہیں ہوں۔ اس نے کہا یہ بیٹا میرا نہیں ہے۔ بس لڑائی بڑھتے، جب میاں بیوی میں لڑائی ہو نا، کئی تماشائی ہوتے ہیں، کئی سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ کوئی بزرگ آیا، اس نے آگے کہا کیوں لڑتے مرتے ہو؟ کہا کیا کریں، یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، میں آیا ہوں پردیس سے، یہ بچہ لے کے بیٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ کم بخت ہو، لڑو نہیں، کائنات کے رسول موجود ہے، کائنات کے رسول کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ فرما دیں گے، سچا ہے جھوٹا ہے، جو بھی آپ میں سے سچا جھوٹا ہے وہ بتا ہوتا ہے، کس بات کا فیصلہ ہوگا، کیسا نہیں کرتا۔ میں انتظار میں ہوں کہ تمہارا فیصلہ کوئی اور آ کے کرے۔ کہ اتنے میں مجمع بھرا ہوا تھا، اتنے میں باہر بیرونی دروازے سے امام حسین علیہ السلام، 3-4 سال کے امام حسین تھے، امام حسین اندر آئے۔ جیسے اندر آتے گئے، پتہ ہے نا بچہ کتنا تھا؟ 1 مہینے کا۔ 1 مہینے کے بچے نے حسین کو آتے دیکھا، اپنی کوہنیوں پر، اپنے گھٹنوں پر اٹھنا شروع کیا۔ حسین قریب آتے گئے، بچہ اٹھتا گیا، حسین قریب آتے گئے، بچہ اٹھتا گیا۔ 1 مہینے کا بچہ اٹھنا شروع ہوا۔ جیسے حسین قریب سے گزرے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ دے کے کہتا ہے زہرا کا لال یوں نہ گزر، بتا حلالی کون ہوتا ہے، حرامی کون ہوتا ہے؟ حرامی کرتا نہیں، حلالی اسے چھوڑتا نہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ بس عزیزان محترم، آخری سلام کیا حسین علیہ السلام، بہنوں کو سلام کر کے حسین نکلے۔ بس 1-2 جملے مسائل کے زیادہ نہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، ذوالجناح پر لباس ہوتا ہے، زیادہ کسی مخلوق کو بھی، اور جس نے وفا کی ہو حسین سے اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ آخری سلام کر کے حسین چلے۔ جب خیمے سے حسین چلے نا تو بیویاں حسین کا کوئی عبا چوم رہی تھی، کوئی دامن چوم رہی تھی۔ بی بی سکینہ رو رو کر کہتی تھی بابا نہ جائیں، جب تک کوئی بھی گیا ہے نا صبح سے لے کر اب تک تو کوئی واپس نہیں آیا، اب آپ نہ تشریف لے جائیں۔ بس عزادار حسین نے اجازت لی سب سے، سب کو سلام کیا، حسین چلے، میدان میں آئے۔ جب حسین میدان میں آئے نا تو حسین نے جنگ شروع کی۔ حسین کی جنگ چند لمحوں کی وہ جنگ ہے کہ کربلا کا نقشہ پلٹ دیا حسین نے۔ پھر خالق نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اب واپس آ جا، اب پلٹا، اب حسین پلٹا۔ عزادار حسین کو علی کا بیٹا سمجھ کے سکینہ کو یتیم کرنے کے لیے ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے حملہ کیا۔ مولا کو ایک امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ نا ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا اتنے زخمی تھے حسین، اتنے زخمی تھے حسین کہ تیروں کے نشان تیروں پر لگے ہوئے تھے، نیزوں کے نیزوں پر لگے ہوئے تھے۔ اس وقت اس عالم دین کو خواب آ گیا، نیند آ گئی، سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ مرشدزادی آئی ہے، مرشدزادی آ کے فرماتی ہیں کہ اے مولانا کیا تو نے میرے بیٹے کے زخموں کو دیکھا ہے؟ تو نے گن کے بتایا ہے 4000 یا 5000 زخم۔
خدا کی قسم میرے بیٹے کو 4999 زخم صرف تلواروں کے تھے، تیروں کے اس کے علاوہ تھے، نیزوں کے اس کے علاوہ، جس کے ہاتھ میں پتھر آتا تھا وہ پتھر مارتا تھا، کوئی اس مظلوم پر گرم ریت اٹھا کے زخموں پہ پھینکتا تھا۔ بس عزاداروں بہن خیام پہ دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یا اللہ ہمارے حسین کی حفاظت فرما۔ حسین میدان میں آیا، جب حسین نے زین چھوڑی نا 53 منٹ حسین تیروں پر رہے۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ شب عاشور جب جناب سکینہ کو لے کے چلے تھے نا تو سکینہ کو سلا دیا، کہا سکینہ اب سو جا، تو نہ اٹھنا۔ سکینہ کو نیند آ گئی۔ کہتے سکینہ اس وقت بیدار ہوئی جب دیکھا کہ بابا آخری لمحات قریب ہیں، مولا کی شہادت قریب ہے۔ بس سکینہ اٹھی، اٹھ کے اماں فضا آؤ ہمیں ذرا بابا کی زیارت کے لیے لے چلو۔ عزاداروں بی بی سکینہ جناب فضا کے ساتھ مقتل میں جب آئیں، مقتل میں آئیں نا تو حسین اس حالت میں تھے، زخموں سے چور تھے۔ جناب سکینہ آئیں، آگے کہا بابا میرا سلام، اجڑی کا سلام ہو۔ عزادار بس بیٹھ جائے بھئی، ایک جملہ مصائب کا سن لے۔ جناب سکینہ نے کہا بابا میرا سلام، بابا اجڑی سکینہ کا سلام۔ جب کہا نا اجڑی سکینہ کا سلام، عزادارو اسی وقت جناب حسین علیہ السلام نے فرمایا آؤ میری دھی، آؤ میری بیٹی سکینہ، آ میرے گلے لگ جا۔ عزادارو سکینہ آگے بڑھی، گلے کے سامنے تیر تھے، سینے میں تیر لگے ہوئے تھے۔ سکینہ آگے بڑھی، تیروں نے روک لیا۔ عزادارو حسین نے روک کے فرمایا سکینہ بیٹھ جا، میں سینہ خالی کرتا ہوں۔ عزادارو امام نے تیر نکالا، سکینہ دیکھتی رہی، امام نے دوسرا تیر نکالا، فوارہ خون کا نکلا، سکینہ نے ماتم شروع کیا۔ جب تیسرا تیر نکالا، سکینہ رو کے کہتی اوجڑی کا بابا تو تیر نہ نکال، اور تیری بیٹی تجھے دیکھ کے چلی جائے گی، نہیں ملتی تجھے۔ عزادارو حسین کو 13 ضربوں سے شہید کر دیا گیا۔ جب زلجلہ